ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس میں تین خوبیاں، تین خصلتیں پائی جائیں گی، اس نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر لیا۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس گویا کہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائد ہو گیا، اور ان میں سے تین خوبیاں کون کون سی ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
باقی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہو جائیں، کہ باقی دنیا کی کوئی بھی چیز ہو ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ کہ کوئی بندہ کسی سے محبت کرے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اور تیسرا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ بندہ اس کو ناپسند سمجھے کہ وہ اس طرح ناپسند سمجھے کہ کفر میں لوٹ جائے جس طرح وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ساری دنیا کا لالچ بھی مل جائے تو وہ کبھی بھی کفر میں جانا برداشت نہ کرے، جس طرح کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ تین خصلتیں اور تین خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر لیا ہے۔ تو انسان کو اپنا آپ پر نظر دوڑا کر دیکھنا چاہیے کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، کیا واقعتاً اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر، اس میں بھی پہلی جو چیز ہے صرف اللہ سے محبت، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کا تذکرہ کریں گے کہ کیسے پہچان ہوگی کہ اللہ سے محبت ہے یا نہیں، اور پھر اگر اللہ سے محبت ہے اس کے ثمرات اور اس کے فوائد کیا ہمیں معلوم ہوں گے اور کیا حاصل ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کچھ علامات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت سے کتنی محبت ہے۔ ویسے زبانی کہنے سے محبت حاصل نہیں ہوتی کہ بندہ کہہ دے، کسی سے پوچھیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا مجھے اللہ سے محبت ہے۔ حقیقت میں اس کو محبت نہ بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نمازی ہیں، وہ کہے جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، نمازی ہوں، نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسی طرح اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے سے فائدے نہیں مل سکتے جب تک پریکٹیکلی حقیقت میں اللہ سے محبت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ دادا سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان کنبے قبیلے سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اپنے مالوں سے جن کو تم نے کمایا اور اپنی تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے محلات مکانات سے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر ان سب سے تمہاری محبت اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر بندہ مومن کی اللہ رب العزت سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے محبت ہونی چاہیے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے ہیں اللہ کے، اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، وہ ان پر اس طرح بھروسہ کرتے ہیں، وہ ان کے نام کی نظر و نیاز اس طرح دیتے ہیں جس طرح اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنی چاہیے، دینی چاہیے، وہ ان کی تعظیم اور تکریم اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کی تکریم اور تعظیم کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی کہہ دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں ان کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے، ایمان والے ان کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ سارے انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت تھی، اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کی خاشیت تھی رسول اللہ کے دل میں، لیکن اس کے باوجود آپ دعا کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے نیکی کے کام کرنے کی دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ نیکی کے کام کر لوں۔ دعائیں تو ہم بھی بڑی کرتے ہیں نا، اللہ سے کرنی بھی چاہیے، دعائیں مانگنی بھی چاہیے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ دعائیں مانگتے ہیں، عام دنوں میں بھی رمضان میں دعائیں اور بڑھ جاتی ہیں، بڑھ بھی جانی چاہیے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کیا ہماری دعاؤں کا زیادہ محور اور مرکز صرف اور صرف دنیا ہی ہوتی ہے یا اللہ رب العزت کی محبت اور آخرت ہوتی ہے؟ دعا مانگتے ہیں نا، یا صرف دعا میں دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا دے دے، میرا کاروبار چلا دے، مجھے مال دے دے، مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے دنیا میں سکون دے دے، یہ ساری چیزیں مانگیں اللہ سے، لیکن کیا ہم یہ بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ جو اللہ اپنی محبت دے دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے، اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے؟ یعنی یہ ہماری دعاؤں میں ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، کیونکہ جتنی چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ڈیمانڈ اور طلب جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بندہ اسی کو مانگتا ہے۔ تو رسول اللہ دعا کرتے ہیں اللہ میں تجھ سے زیادہ خیر والے کام، زیادہ نیکی کے کام کرنے کی دعا کرتا ہوں، اور برائیاں چھوڑنے کی، گناہوں سے بچنے کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور مساکین غربا کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اللہ مجھے اس سے فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا، اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نیک ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کا سوال اللہ سے کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت بندہ مومن کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت قیمتی متاع ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کی پھر علامات کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ کی محبت جس کو حاصل ہوتی ہے وہ پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اب اللہ کو یاد کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو ہے نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، کچھ اذکار جو حدیث میں آئے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہیں، ایک تو یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ کو کوئی چیز توڑ رہے ہیں، اللہ یاد ہے، کہیں کم نہ تول کے دے دو،
ملاوٹ نہ کر دوں اللہ یاد ہے، جھوٹ نہیں بولنا اللہ یاد ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی اللہ یاد ہے، کہ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، خیانت نہیں کرنی، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے خیانت نہیں کرتے، دوسروں کے حقوق پورے ادا کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے کہ ہر وقت بندے کو اللہ یاد ہو، اور دوسرا نماز کا زیادہ اہتمام، قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام، تسبیحات کا زیادہ اہتمام۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ تو ہر وقت اللہ کی یاد ہونی چاہیے، یہ پہلی علامت ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اگر تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ، اور اگر یہ کیفیت نہیں، مسجد سے باہر گئے اللہ بھول گئے، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، اور ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کا مال کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ یاد نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں۔ تو پہلی چیز اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر، اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر پر ان کا امیر بنا کر آپ نے روانہ کیا۔ اب وہ جو امیر لشکر تھے وہ لوگوں کو جماعت بھی کروایا کرتے تھے، تو جب بھی جماعت کرواتے ہر رکعت کے آخر میں کوئی بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے، آخر میں قل ہو اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے، ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے۔ یہ جب واپس آیا لشکر، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا، اللہ کے رسول آپ نے جو ہمارا امیر مقرر کیا تھا وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگے اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی صفات کثرت سے ذکر کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے جا کے بتا دو وہ اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے باقی پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ ہماری کیفیت بھی یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اذکار زیادہ سے زیادہ کریں۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اور آپ نے فرمایا چاروں میں سے کسی سے بھی آغاز کر دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 4 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور یہی نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور ان کے متعلق کئی حدیث ہیں، ان 4 کلمات کے متعلق، یہ فلکس پر سامنے ساری فضیلت کی حدیث لکھی ہوئی ہیں اس کے کہ ان 4 کلموں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ کبھی اس کو بھی پڑھ کر دیکھیں کہ ان 4 کلموں کی فضیلت کتنی ہے، اور پھر ان کا اہتمام کریں۔ یہ بھی اللہ کو یاد کرنے میں شامل ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس کو ہم اس کا خاص کر کے ہم اہتمام کریں، اور ان کے مطابق ہم اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ دوسری چیز اللہ کی محبت حاصل کرنے کی جو علامت ہے وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی فرما برداری۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو،
فَاتَّبِعُونِی، پھر میری پیروی کر لو، میری اتباع کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ دوسری علامت ہے۔ اگر تو آپ ہر موقع پر رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، آپ اپنی کٹنگ کرواتے وقت، حجامت بنواتے وقت، لباس پہنتے وقت، آپ جوتا پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے، مسجد سے نکلتے، ٹوائلٹ میں جاتے، ٹوائلٹ سے باہر آتے، کھانا کھاتے، لباس پہنتے، سفر کرتے، اور باقی شادی بیاہ معاملات، کاروبار، اخلاقیات، آپ کے عقائد، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ کی اتباع میں ہیں، تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ کا اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ پھر تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کو ہر ایک نے اپنے عمل میں دیکھنا ہے، کیا میرا عمل رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ جو میں کر رہا ہوں رسول اللہ کا یہی طریقہ تھا؟ میری نماز رسول اللہ والی نماز ہے؟ میرا روزہ رسول اللہ والا روزہ ہے؟ میرا لباس رسول اللہ کی نافرمانی والا لباس تو نہیں؟ اتنا باریک یا اتنا چست اور تنگ لباس تو نہیں؟ میرے شب و روز سونے کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانے کا طریقہ، پہننے کا، پینے کا، یہ سارے کے سارے امور اگر رسول اللہ کی اتباع میں ہیں تو پھر سمجھیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت کہ اللہ کا جب ذکر آئے تو بندے کا دل ڈر جائے۔ بعض دل اتنے سخت ہوتے ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کئی ایسے پہاڑ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، اور کئی انسان ایسے ہیں کہ جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جب اللہ کا ذکر آئے تو بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز کہ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہر بندہ اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا مجھے قرآن سنتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے۔ ہر بندے کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جلدی جلدی مجلس سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعے میں تو ظاہر ہے کوئی جا نہیں نہ سکتا، اس کے علاوہ قوالی لگی ہو تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، گانے ہیں تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، سارا دن موبائل کو کان کے ساتھ لگائے رکھیں گے، جب کہیں تلاوت ہو رہی ہے تو باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی قرآن سنتے ہوئے ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کو سکون نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں قرآن اضافہ کر دیتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان قرآن سننے سے بڑھتا ہے؟ ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں قرآن سننے سے سکون ملتا ہے؟ قرآن سننے سے کیا ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ یا ہم مجبور ہو کر بیٹھے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہو اور ہم مسجد سے باہر نکل جائیں جلدی جلدی، اور باہر جا کر فضول کاموں میں بھی بیٹھے رہیں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مصروفیت نہیں۔ یہاں ہمیں اپنے آپ پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے۔ خالی کہنے سے یہ حاصل نہیں ہوتا کہ میں اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہوں۔ ایمان کا ایسے پتہ چلتا ہے جو اللہ نے علامات بیان کی ہیں، کیا ہم ان پر پورا اترتے ہیں؟ چوتھی چیز، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا، عباد الرحمان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں ذکر کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو وہ اہل ایمان جو ہیں
کم سوتے ہیں، سحری کے وقت وہ اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے؟ ہم رات کا قیام کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کوشش کریں۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی تھیں، اب راتیں بڑی ہو گئی ہیں۔ 8 بجے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور کہاں جا کر 5:30 بجے تقریباً فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، خواہ آپ 2 رکعت ہی پڑھ لیں اٹھ کر، وہ بھی کافی ہیں۔ کم از کم 2 رکعت فجر کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ آپ 15-20 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں تو 2 رکعت تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ سردیوں میں اہتمام کریں، خاص کر کے۔ گرمیوں میں تو عذر ہوتا ہے، راتیں چھوٹی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، فجر کی نماز پڑھنی مشکل۔ اللہ جن کو توفیق دیتے ہیں، وہ گرمی ہو یا سردی، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کا سونے کا معمول لیٹ کا ہے تو آپ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ آخری رات پڑھنا، رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے، 1/3، 1/3 رات کا حصہ، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن تہجد کی نماز آپ عشاء کے بعد کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 9 بجے، رات 10 بجے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، وتر ان کے بعد پڑھ لیں۔ اور اگر فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ سردیوں میں 2 چیزوں کا خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے، جو 2 کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک رات تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کا، اور دوسرا نفلی روزے رکھنے کا، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا۔ کیونکہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، 5 بجے کے قریب فجر کی اذان ہوتی ہے اور 5 بجے مغرب ہو جائے گی۔ سارا دن بندہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں کھاتا، پھر بھی پتہ نہیں چلتا، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سارا دن ایک بھی گلاس پانی نہیں پیتا اور بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو 2 کام سردیوں میں خاص کر کے کرنے چاہیے، ایک تہجد کا اہتمام اور دوسرا نفلی روزے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چلو ہر سوموار جمعرات نہیں تو کبھی رہ جائے، کبھی رکھ لیں، حدیث پر عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ 5ویں چیز کہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کا اہتمام، جن کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ کام ہم زیادہ کریں۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ دوست وہی ہے جو دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور بندہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ میں پسند کرتا ہوں کہ وہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے۔ فرضی چیزیں، فرضی نماز، فرضی روزے، ان کا خاص کر کے اہتمام کرے تو بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو محبوب اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ سال میں ایک رات 100 رکعت پڑھ لیتا ہے اور پورا سال پھر نہیں پڑھتا، ایک بندہ ہر رات 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ تھوڑا تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، نفلی اعمال فرضی تو پورے کرنے ہی پڑیں گے، یہ نہیں کہ ہر روز ایک نماز پڑھ لے تو کہے ٹھیک ہے، فرضی پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ نفلی جو اعمال ہیں ان میں تھوڑا ہی کیوں نہ کرے لیکن ہمیشگی کرے، روٹین کے ساتھ ان اعمال کو بجا لائے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے؟ صحابی نے کس لیے پوچھا تھا؟ تاکہ پتہ چل جائے تو میں اس کا اہتمام کر سکوں کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، اس لیے کہ وہ عمل کرنے والا بندہ بھی اللہ کو پسند آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے والا بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہماری بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، اچھا پڑھ لیتے ہیں ظہر کی نماز 3 بج گئے، اچھا بس پڑھ لیتے ہیں،
عصر کی نماز لیٹ کر رہے ہیں، بلا وجہ بیٹھے، اچھا دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، پڑھ لیتے ہیں، سورہ غروب ہونے کے قریب ہوا، جلدی جلدی دوڑا نماز پڑھنے کے لیے، بلا وجہ نماز کو لیٹ کر دینا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں تو اللہ کو آپ پسند آ جائیں گے، کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین سے نیکی کرنا، والدین سے نیکی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ والدین کا احترام کریں، ان سے حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو اف تک نہ کہیں، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے اپنے عمل سے نہ لائیں ان کے سامنے کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے، ان کو پریشانی ہو۔ والدین کو خوش رکھیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے والدین کے دوستوں کو بھی خوش رکھیں، وہ آپ کے والد کے دوست ہے۔ تو والدین کا احترام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے اللہ کو خوش کر لیتا ہے، اور جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اپنے مالک کو ناراض کر لیتا ہے، وہ رب کو ناراض کر لیتا ہے، اور جس پر رب العالمین ناراض ہو جائے گا پھر اس کی نجات کا کون سا راستہ باقی بچے گا؟ اللہ کے رسول اس کے بعد پھر اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ آپ فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن رسول اللہ نے اس سے بڑھ کے فرمایا ہے کہ والدین سے نیکی کرنا وہ اس سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ اسی طرح ترغیب میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو اعمال بڑے محبوب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا۔ آپ کھندا پیشانی سے کسی کو ملتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، سلام لیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، چائے پلا دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے۔ خوش کرنا، کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دینا آپ کے اختیار میں ہے کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اور کسی کا قرض اتار دینا، کوئی مسلمان بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دینا، اس کی بھوک ختم کر دینا، یہ اللہ کو بڑے اعمال پسند ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور طہارت اختیار کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہوتی ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں پھر اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے کوئی چیز پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ مطلب اس حدیث کا کیا ہے کہ یہ جسم کے سارے اعضاء پھر اللہ کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں، پھر نافرمانی والا کام نہیں کرتے، پھر کان غلط چیزیں سننا پسند ہی نہیں کرتے، آنکھیں بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی، ہاتھ نافرمانی والے کام کی طرف جاتا ہی نہیں، پاؤں اللہ کی نافرمانی والے کام کی طرف اٹھتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں کہ سارے اس کے جو اعضاء ہیں وہ میری فرما برداری میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، جبریل بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل کو کہا جاتا ہے وہ فرشتوں میں آسمانوں پر اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر زمین والوں میں اس بندے کی قبولیت جو ہے مقبولیت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور زمین میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت آ جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے میں آئے، نہ ہماری کوئی رشتہ داری، نہ ہمارا کوئی تعلق، نہ ہمارا ان سے کوئی کاروبار، نہ لین دین، لیکن لوگوں کی محبت دیکھیں کس طرح لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آئی کہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے، ایک بندے کا مجھے فون آیا کہ پتہ چلا ہے کہ وہ فیصلہ آباد آ رہے ہیں، تو میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں، تو میں وہاں سے ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کا خطاب سننے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں کا ایڈریس بتا دیں اور کس دن ان کا پروگرام ہوگا۔
اب کہاں بہاولپور اور کہاں فیصلہ آباد، دور دراز کا سفر کر کے۔ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ پھر اچھے فطرت پر رہنے والے اور نیک لوگوں کو دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور پھر اللہ ہم پر خوش ہو جائے اور اللہ ہم سے محبت کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔